اور یہ شکل کب سے اختیار کرنا شروع کی؟ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے زمانے سے مجالس عزا امام حسین کی ترتیب کے ساتھ ایک رسم، ایک تہذیب، ایک ثقافت کی صورت میں شروع کر دی گئی۔ پھر امام ششم کے بعد 7ویں امام، 8ویں امام، پھر حاکم کی دربار میں دیبل کو بٹھا کر اور اپنے جد کے مسائل پڑھانا، یعنی عمومی طور پر، سرکاری طور پر اہل بیت نے اس روش کا آغاز کیا۔ عوام میں جا کر، بازاروں میں جا کر عزا امام حسین کو منانا، یہ بھی امام رضا نے شروع کیا۔ اس قدر زندگی کا دائرہ اہل بیت کے لیے تنگ کر دیا گیا کہ آپ کے 10ویں اور 11ویں امام کو گویا فوجی چھاونیوں میں اس زمانے میں رہنا پڑا۔ لیکن شیعت اس قدر بڑھ چکی تھی، چاہنے والوں کی تعداد اس قدر ہو چکی تھی کہ اب ایک تشکل بن سکتا تھا، ایک تنظیم کی صورت، ایک تحریک کی صورت اختیار کر سکتے تھے۔ کیونکہ جس طرح آپ کے لیے مسئلہ امامت کلیئر ہے کہ آج کسی بچے سے پوچھو گے نا تو رٹا ہوا ہر کسی نے پنجتن 5 ہیں، معصوم 14 ہیں اور امام 12 ہیں۔ یعنی آپ کے لیے بالکل ایک بچگانہ مسئلہ ہے اس وقت کہ 12 امام ہیں اور 14 معصوم ہیں اور پنجتن عالیہ 5 ہیں۔ لیکن آپ 5 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ اہل کوفہ کے لیے کیسا تھا جب امام حسین کو خط لکھ رہے تھے۔ یہ مسئلہ چوتھے امام کے زمانے میں واقعاً لوگوں کو پتا تھا یہ امام ہے، واقعاً کسی کو پتا تھا کہ چھٹے امام امام ہے۔ ابو حنیفہ جب امام کی شاگردی کر رہے تھے کیا یہ سمجھ کے کر رہے تھے کہ یہ ولی خدا ہے امام ہے؟ نہیں، احترام تھا کیونکہ فرزند رسول ہیں، احترام تھا کیونکہ ایک علمی شخصیت ہے۔ اس قدر جس طرح آپ کی نسلوں کے لیے امامت کا مسئلہ ہضم شدہ مسئلہ ہے، آپ نے اس مسئلے کو ڈائجسٹ کر لیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ واقعاً رسول خدا کے بعد اگر روئے زمین ولی خدا ہے تو یہ 12 ہیں، اور یہ نعمت الہی ہے کہ آپ اس زمانے میں ہیں، آپ کے لیے مسئلہ آیا ہے۔ لیکن جب تاریخ اٹھاتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات حسین ابن علی کو تو مانتی تھی پر امام حسین کو ایز امام نہیں مانتی تھی، امام حسن کو تو مانتے تھے پر ایز امام نہیں مانتے تھے۔ تبھی آج بعض جوانوں کو بعض شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت امام نہ مانتی؟ ادب کرتے تھے بطور اہل بیت، لیکن نظریاتی طور پر، عقیدتی طور پر امام مانتے ایسا نہیں تھا۔ جن میں کربلا کے اندر بارز ترین شخصیت جناب زہیر کی ہے۔ 2 مکتب تھے، شیعیان علی، دوسرا تھا عثمانی۔ شیعہ علی اسے بولا جاتا تھا جس نے رسول خدا کے بعد علی کی خلافت کو مانا، اسے شیعہ علی بولتے تھے۔ شیعہ عثمان اسے بولتے تھے جو رسول خدا کے بعد خلافت علی کا قائل نہیں تھا، سقیفہ کا قائل تھا، عثمانی مکتب۔ اب یہ نہیں کہ یہ علی کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، لیکن چوتھا خلیفہ، یہ نہیں کہ امام حسین کو نہیں مانتے، ادب کرتے تھے، فرزند رسول ہیں، نبی نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، ان کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ حسین کہے کہ میری مدد کے لیے آؤ، یہ امام سمجھ کر حسین کو لبیک کہنا اپنے اوپر واجب سمجھیں، ایسا نہیں تھا۔ بالکل ایسے تھا کہ 2 صحابی بلا رہے ہیں، ایک علی کا بیٹا ہے، ایک امیر شام کا بیٹا ہے، مسئلہ امامت کلیئر نہیں تھا۔ یہ چیزیں کلیئر ہوئی، دا گولڈن ٹائم آف شیعہ، 5ویں امام کا زمانہ، 6ٹھے امام کا زمانہ۔ سب سے زیادہ حدیثیں، روایتیں آپ کے پاس ان دونوں اماموں سے ذکر ہوتی ہیں۔ چوتھے امام سے تو دعائیں، حدیثیں اتنی نہیں ہیں۔ یعنی تھوڑا وقت ملا اہل بیت کو کہ بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑنے لگے، تبھی کہا یہ شیعوں کا گولڈن ٹائم تھا۔ جتنی حدیثیں، جتنے معارف ہمارے پاس موجود ہیں اس زمانے کے،
مولا علی سے بھی آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ وقت خلافت، کہ مولا کو خلافت ملی، پھر ممبر پر گئے، پھر وہ علی بن ابی طالب نے خطبات دیے ہیں، یہ جتنے نہج البلاغہ کہاں کیے، جنگ صفین کے خطبے، جنگ جمل کے خطبے، کلمات قصار امیر المؤمنین، ان وقت حکومت میں 5-6 سال جو امیر المؤمنین کو مل رہے ہیں، اس میں مولا جتنا کچھ سمجھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، علم دینا چاہتے تھے، عوام کو دیا۔ یعنی اہل بیت تیار تھے علم دینے کے لیے، امت علم لینا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بندہ ہدایت نہ لینا چاہے، آپ کیا کر سکتے ہو؟ قرآن کی آیت ہے حبیب، تو ان کو مجبور نہیں کر سکتا ہدایت پہ۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو بندہ اپنی چاہت سے ہدایت لیتا ہے۔ اب بندوق کے زور پہ نہ کسی کو نمازی بنا سکتے ہو، نہ کسی کو متقی بنا سکتے ہو۔ دعوت عام ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری آواز پہ لبیک کہنے والا، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قوم حجت خدا یعنی امام زمانہ کو طرد کر چکی ہے۔ آج بھی پورے عالم کے لوگ یہ بولیں کہ ہمیں امام چاہیے تو خدا ظہور کرا دے گا۔ رسول کی شہادت کے بعد جناب سیدہ جناب حمزہ کی قبر پہ گریہ کر رہی تھی، کیونکہ جو ظلم سیدہ کے ساتھ ہوا تو سیدھا چلی گئی جناب حمزہ کی قبر میں، کہ چچا حمزہ اگر تو زندہ ہوتا، کسی میں جرت ہوتی، میرے ساتھ یہ ظلم کرتا۔ کون ہے واقعاً رسول کے بعد سیدہ کا رشتہ دار؟ علی تو شوہر ہے نا، والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی چچا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے۔ چچا حمزہ مظلوم ہو گئے۔ اس وقت کسی نے اس روتی ہوئی بی بی سے ایک سوال کیا کہ نبی کی بیٹی، آپ کہتی ہو کہ علی کا حق ہے خلافت۔ غدیر میں نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو علی اپنا حق مانگنے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھا رہا؟ آئے نا مدینے کی گلیوں میں علی شور مچائے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اس وقت سیدہ نے فرمایا سن، امام کی مثال کعبے کی طرح ہوتی ہے۔ کعبہ کسی کے گھر نہیں جاتا کہ ساتھ طواف کرو۔ تم نے پاسپورٹ بنانا ہے، تم نے ویزا لگانی ہے، تم نے پیسوں کو بندوبست کرنا ہے، تم نے سفر کرنا ہے، تم نے زحمت دیکھنی ہے۔ تو کعبے کے پاس جائے گا، تو جا کے طواف کرے گا۔ کہ یہی تو فرق ہے نبی اور امام میں۔ نبی کا کام ہے انذار کرنا، امت کو سمجھانا۔ نبی نبا سے نکلا ہے، نبی مطلب خبر لانے والا۔ امام کا کام ہے اس حکم کو اجرا کرے، پریکٹیکلی نافذ کرے۔ امام نافذ ہونے کا کام کرتا ہے، نبی خبر دیتا ہے۔ رسول خدا نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، امام بھی تھے۔ دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے اور نافذ کرنے کے لیے حکومت کو بھی قائم کیا۔ کہ تم نے نہیں سنا میرے بابا سے کہ کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لأنہ لا نبی بعدی۔ علی نبی نہیں ہے کہ آ کر چیخو پکار کرے کہ میں امام ہوں، میں امام ہوں۔ علی امام ہے، علی حکم کو اجرا کرتا ہے۔ تمہارا کام ہے کہ امام کے در پہ آؤ اور اس کی امامت کو تسلیم کرو۔ تو آج جو آپ اہل بیت کو مان رہے ہیں، یہ محنتیں 5ویں اور 6 امام نے کی۔ اس کے بعد 7ویں امام زندان میں، 8ویں امام کا تھوڑا سا پیریڈ ہے، 9ویں امام جوان ترین شہید ہیں، 10ویں امام 11ویں امام پوری زندگی قید و بند میں گزری۔ پھر کام ہوا غیبت صغریٰ میں، امام کے نواب
وہ وکیل جو ساتویں امام نے بنائے تھے، جسے کہتے ہیں آرگنائزیشن آف لا، سب سے زیادہ جس امام نے اپنے وکیل بنائے خمس جمع کرنے کے لیے. اب شیعہ بنے تو فائنینشیل پاور بننا شروع ہوا نا، خمس کے وجوب کی بات ہوئی. اب یہ نزول، کیونکہ امام کے پاس حکومت تو نہیں ہے کہ بیت المال میں پیسہ ہو، امام انہی شیعوں سے پیسہ جمع کرتے تھے. پھر ان وکیلوں کو خریدا گیا، ان نمائندوں کو خریدا گیا اور امام رضا سے دور کر دیا گیا. پھر یہ کمال تھا غیبت صغریٰ کا کہ جاتے اسامہ کبھی بابوے کی قبر پہ، کبھی شیخ مفید کی قبر پہ، کبھی شیخ توسی کی قبر پہ. اتنے پرانے علماء 1000 سال پہلے کتاب لکھی ہے قولوے نے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں، ہزار سال پہلے. پھر آہستہ آہستہ برکت مجلس کی وجہ سے شیعت کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. 10 لوگ آتے تھے مجلس میں، 20 لوگ آتے تھے. اس ذکر کی برکت، کہا نا کہ خدا خون حسین میں وہ برکت ڈالے گا. یعنی اگر امامت پھیل رہی ہے تو حسین کے خون کے صدقے میں پھیل رہی ہے. اگر یہ مکتب پھلا پھلا کس کے خون کے صدقے میں؟ ابھی عبداللہ حسین کے خون کے صدقے میں. کہ اللہ کہتا ہے دشمن ایک پلاننگ کرتا ہے، ایک پلان خدا بنواتا ہے. کہاں جا کر یزید نے امام حسین کو روکا کہ کسی شہر میں حسین کو شہید ہونے نہ دینا، عوام میں انقلاب آ جائے گا. کربلا کوفے سے بہت دور ہے. آج شہر کربلا، اس زمانے میں صحرا تھا. ایک صحرا میں حسین کو روکا. فرمایا نبی کا نواسا ہے تو کیا ہوا، صحرا میں حسین کو قتل کروں گا، وہیں پہ دفن کرنا. یہ بھی نہ ہو کہ لاشیں ادھر ادھر چلے جائیں، کوئی شہر میں لاشاں لے جائے. اجازت نہیں تھی لاشوں کو لے جانے کی. جناب ہر کے قبیلے والے آئے، ہر کا لاشا لے کر گئے. یہ تو غربت ہے. آل رسول دی کہ ایسی جگہ پہ شہید کر دیا گیا، کوئی رشتہ داریاں نہیں تھیں. مدینے میں تو 4 رشتہ دار بھی نکل آتے، بنو ہاشم تھے وہاں پہ. کربلا میں کون سے بنو ہاشم تھے؟ تو خدا نے کہا یزید تو نے حسین کو صحرا میں لا کر شہید کیا تاکہ دنیا کو یہ یاد بھی نہ رہے کوئی حسین تھا. میں بھی تیرا خدا نہیں اگر اس صحرا کو مومن کی جنت میں بنا دیا.